أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، من نفس جان سے، واحدۃ ایک، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کی زوج کو، وبث اور پھیلایا، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً بہت زیادہ مرد، ونساء اور بہت زیادہ عورتیں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی جو کہ یا جس کے، تساءلون تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے ذریعے یا اس کے نام سے، والارحام اور رشتہ داری، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، علیکم تمہارے اوپر، رقیباً نگہبان، وآتو اور دو، الیتامى یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تبدیل کرو، الخبیث برے کو، بالطیب اچھے کے ساتھ، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں میں مکس کر کے، انہ بے شک وہ، کان ہے، حوباً کبیراً بہت بڑا گناہ۔ سورۃ النساء آج شروع کر رہے ہیں اور اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ جو پچھلی سورہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے، اور اس صورت کے اندر اور اس سے اگلی صورت کے اندر، دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر لوگوں کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے کیا حقوق لینے ہیں، مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، اور عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت، جو پہلی آیت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ النساء اصل میں امرأتن کی جمع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، یعنی امرأتن کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت، النساء بہت ساری عورتیں، اور نساء ان لفظ ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ الف لام آ گیا ہے تو یہ معرفہ ہے، مطلب خاص لوگوں کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کریں گے، تو وہ خاص لوگ مومنین ہی ہو سکتے ہیں، مطلب ایک نکرہ کو معرفہ بنایا ہے الف لام کے ذریعے، تو وہ خاص عورتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام النساء رکھا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں یہاں پر ہونے والی ہیں۔ اب پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، من نفس واحدۃ ایک نفس سے، ایک جان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الناس فرمایا ہے، الذین نہیں فرمایا۔ الناس
لوگ، اور اس میں ہر قسم کے لوگ مراد ہیں، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، تو ان کو فرمایا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں ہوتی ہیں، اسلامی عدالتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی عدالتوں کے اندر لوگ جو ہے فیصلے کرتے ہیں، جو جج اور قاضی ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن بے شمار ایسی باتیں ہیں جو چھپ جاتی ہیں، عدالتوں سے چھپ جاتی ہیں، چاہے وہ اسلامی عدالت ہو، چاہے وہ جس طرح کی مرضی عدالت ہو، اس سے بہت ساری باتیں چھپ جاتی ہیں۔ اب عدالت جو ہے وہ عمل درآمد کراتی ہے ایسی چیزوں پر کہ جو سامنے آتی ہیں، اگر کوئی چیز سامنے ہی نہیں آئی تو اس پر وہ عمل درآمد کیسے کروائے گی عدالت؟ تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگوں، چاہے وہ اسلام لے آئے نہیں لے آئے، سب لوگ اللہ سے ڈرو۔ اب جب اللہ سے وہ بندہ ڈرے گا نا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ انصاف کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے تو پھر اس نے اپنے حساب سے چلنا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت دفعہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں وہاں پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر جناب لوگ انصاف پہ چلتے ہیں، بڑا جناب صحیح طریقے سے چلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب بندہ ان معاشروں میں گھس کر دیکھے تو پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ظالم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر جس بندے کے اندر ہوگا نا وہ بندہ انصاف پر چلے گا، جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ انصاف پر نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر اسی لیے سب سے پہلا لفظ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لے کر آئے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو پیدا فرمانے والے سے ڈرو، جس نے پیدا فرمایا من نفس واحدۃ، کہ جس نے تم سب کو ایک نفس، ایک جان سے پیدا فرمایا۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ایک جان تھے، اکیلے تھے۔ وخلق منہا، اور اس نفس سے پیدا فرمایا زوجہا، اس کی بیوی کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے وہ اس حوالے سے تو خاموش ہے، یہ تو فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، لیکن یہ قرآن مجید نہیں بتاتا کہ اس کی نوعیت کیا تھی، کیسے پیدا فرمایا۔ تو اس حوالے سے پچھلی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ کچھ جگہ پہ، یعنی کہ یہ جو بائبل ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی پسلی سے، دائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا گیا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اس نفس، یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام، انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے کون کون سے دو؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ دو تھے، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کیا؟ رجالاً کثیراً ونساء، کہ بہت سارے کثیر مرد، پوری دنیا میں مرد اور عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، وہ ذات جس سے تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بھی، اس کے نام کے ذریعے یا اس کی ذات کے حوالے سے، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر۔ اس طرح ہم کرتے ہیں عام طور پہ، یہی بات مشہور ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہ میرا حق ادا کر دو، یہ چیز مجھے دے دو، اللہ کا واسطہ ہے، یہ کام کر لو۔ تو یہ جو تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے اس کا واسطہ دے کر، تو اسی سے تم کیا ہے، اسی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا اسی سے ڈرو، اور اسی کے تم نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اسی سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، رشتہ داریوں کو بچا کر رکھو۔ اس بات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ تم رشتہ داریوں کو توڑتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا حق ادا کرتے ہو تو اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو دے دو، اموالہم، ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور مت بدلو برے کو، بِالطَّيِّبِ، اچھے کے ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ تم یتیموں کا مال جو ہے نا، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ لیکن اگر کوئی یتیم ایسا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے، اس کے بچے بچ گئے، وہ بھائی فوت ہو گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، فیملی ہے، سارا کچھ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مال عام طور پہ گاؤں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ مال جو ہے وہ کٹھی کمائی ہوتی ہے، کاشتکاری ہوتی ہے، باہر سے مال آیا، گھر آیا اور کٹھے ہی سارا، الگ الگ فیملیز نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی جگہ پر سب کچھ آتا ہے اور وہیں پر ہی سب جو ہے اکٹھے مل کر کھاتے پیتے ہیں اور کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ اگر یتیم اس قابل نہیں ہے کہ ان کو حوالے کیا جائے، یعنی وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کو ہم دے نہیں سکتے ہیں، دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا یا کوئی ان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، تو ایسی صورت میں تو اکٹھا رکھنے کی اجازت ہے، وہ آگے آئے گی اجازت۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ یتیموں کو تم ان کا مال دے دیا کرو، ان کے حوالے کر دیا کرو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے وہ موجود ہے اور دوسرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کٹھی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر وہاں پر ہم کیا اس طرح کریں کہ علیحدہ علیحدہ چولہا بنائے، علیحدہ علیحدہ ان کے جناب علیحدہ توا ہو، علیحدہ ہی ان کا سارا سامان آئے اور علیحدہ 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 ان کے لیے کھانا بنے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں عورتیں کھانا بناتی ہیں، تو عورت اگر اس کا بھی کھانا بنائے، اس کا بھی کھانا، وہ علیحدہ علیحدہ کھانا بنانا پڑے گا۔ اگر ایک ہی جگہ پہ کھانا بنے تو اس میں آسانی ہے، لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ یتیموں کو کیا اس تھوڑا سا قربانی کے موقع پہ تھوڑا سا گوشت ان کو دے دیا، کچھ نہ کچھ ایسے کچھ تحفہ تحائف چھوٹا موٹا دے کے ان کو خوش کر دیا۔ بندے کو پتا ہوتا ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ بندے کو اس طرح لگتا ہے کہ میں سب کچھ کھا رہا ہوں تو یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت دفعہ اس طرح بندے کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ سوچے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو بہت زیادہ ناانصافی کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو یتیموں کا مال تمہارے پاس ہوتا ہے نا، ان کو واپس دے دیا کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال اچھا آ گیا اور تمہارا مال گھٹیا تھا، تم نے کیا کیا کہ ان کے مال کو پکڑا، مکس کیا اور سب ہڑپ۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا، ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلنا، نہ ان کے مال کو اپنے مال کے اندر مکس کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جو خبیث ہے اس کو طیب کے ساتھ تبدیل مت کرو، ان کا مال جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی رہنے دو اور تمہارا مال جو برا ہے اس کو برا ہی رہنے دو۔ اور یہ بات تو اکثر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ یتیم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلنا، اور آپ لوگ اس کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کے تو اس کو دھیان لگا کے تو آپ اس کا مال بھی ساتھ ہڑپ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تو تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے اندر مکس کر کے بھی مت کھاؤ۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اس کے مال کو علیحدہ کرو اور اس کے حوالے کرو، دوسرا فرمایا کہ جب تم اس کا مال آتا ہے تو اپنے مال سے بدلو مت، تیسرا یہ فرمایا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے مت کھاؤ۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مال کو مکس کر کے تو اکٹھا کر کے کھاؤ مت، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، تینوں باتیں بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو میں نے سنا کہ ظالم شخص جو ہوتا ہے نا، ظالم شخص، اس کو یتیم بچہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، ظالم کو یتیم بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو جو ظالم ہے نا، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ظلم کرتا ہے نا، وہ احساس نہیں کرتا، اس لیے ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، احساس دل میں ہوتا بھی ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ ایسے یوں سمجھے کہ اگر کوئی روڈ کے اوپر جا رہا ہے اور آگے سے اشارہ بند ہو گیا، وہ پھر بھی موٹر سائیکل آگے بھگا لے گا، یعنی کہ پوری دنیا کھڑی ہے اور آپ کیوں موٹر سائیکل بھگا رہے ہو؟ وہ اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھتا ہے کہ میں قانون سے اوپر ہوں، اور قانون جو ہے اگر کہیں پر پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو تو ماننا ہی چاہیے، ہر صورت ماننا چاہیے، اس کے باوجود وہ اس کی جب تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو روک لیا جائے گا، اس وقت تک وہ نہیں رکے گا۔
تو رکنے میں فائدہ ہے اپنا بھی اور اگلے کا بھی. اسی طرح یہاں پر ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں اور ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اگلے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم یتیموں کے مال کو مکس کر کے یا پھر اپنے کے ساتھ بدل کے یا پھر ان کے مال کے ساتھ دھوکے بازی کرو. یہ سب چیز جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. جزاکم اللہ احسن.